چاہے قرآن پڑھ کے بھی گرا لگائے وہ جادو ہے، وہ جادو ہو جاتا ہے۔ اب جو شیطان آ کر بدھی کے پیچھے ہر بندے کو، عورت و مرد کو گرے لگاتا ہے دین، وہ کیا ہے؟ وہ باندھتا ہے، جادو کرتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تعارض پڑھتے ہیں تو آپ تین چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اے اللہ تو سمیع علیم ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میں تیری پناہ میں آیا اس کے کس کے؟ شیطان کے پھونکوں سے، اس کے وسوسے سے اور اس کے جادو سے۔ اور یہ جادو کرتا ہے، یہ پھونکے مارتا ہے، یہ وسوسے ڈالتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علاج بھی بتاتے ہیں۔ اب پہلا جو گرے کا علاج جو یہ ہے کہ آپ سے میں جو اٹھ جاتا ہے نماز کے لیے اٹھتا ہے تو پہلی گرے خود بخود کھل جاتی ہے، پھر جب وہ وضو غسل کرتا ہے تو دوسری گرے کھلتی ہے۔ اب یہاں کسی پیر فقیر کی ضرورت نہیں ہے، یہ تیرا وہ اپنا عمل جو کہ تیرے بس میں ہے، اللہ نے تیری طاقت سے زیادہ کوئی بوجھ نہیں ڈالا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اٹھو گے پہلی گرے کھلے گی، غسل کرو گے، وضو کرو گے، دوسری گرے کھلے گی، جب نماز پڑھ چکو گے تو تیسری گرے کھلے گی۔ جو نہیں اٹھتا تو گرے تو لگی ہے، وہ تمہارے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ پیشاب وہ بیماری ہیں جو آج تم کو سمجھ نہیں آ رہی، تمہارے ڈاکٹروں کو، تمہارے سائنسدانوں کو سمجھ نہیں آ رہی، قیاس کر کے مفروضوں پر کہتے ہیں یہ بیماری اس وجہ سے ہے، یہ بیماری اس وجہ سے ہے، یہ کرونا اس وجہ سے ہے، یہ ڈنگی اس وجہ سے ہے۔ ٹھیک ہے، وجوہات تو ہر پیٹ کے پیچھے فائل ہے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یہ بیماری ہوتی کیوں؟ آپ نے فرمایا اے مہاجرین کی جماعت، میں ان 5 چیزوں سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، تم میں نہ ہوں۔ پہلی چیز، جب فحاشی عام ہو جائے گی لوگ اس کو برا نہیں جانیں گے، اللہ تم میں ایسے بیماری ایسے روگ پھوڑ دے گا جو پہلوں میں نہیں تھے، ہے نا؟ پہلوں میں تھی یہ بیماری ہیں، یہ ایڈز، یہ ہیپیٹائٹس سی، شوگر، یہ کیا ہے؟ اب سب لگے ہوئے ہیں، تبصرے ہو رہے ہیں، سیمینار ہو رہے ہیں، نبی سے کوئی رجوع نہیں کر رہا۔ جس کو بتانے والا ہی وہی ہے جو کائنات کا مالک ہے، جو اس کی بات کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ جب نماز پڑھ چکو گے پھر گرے کھل جائے گی۔ جب گرے پہ گرے لگتی ہے تو وہ کیسے وہ صحیح ہوگا؟ پھر مبتلا ہوگا نا، پھر جادو تو ہو گیا اس پہ۔ باقی تو دوسری بات ہے نا کہ فلاں نے کر دیا، فلاں نے کر دیا۔ واللہ جو صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے، اذکار کرتا ہے تھوڑے یا زیادہ، صرف بسم اللہ الذی لا یضر 3 بار پڑھ لو، گارنٹی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ دی کہ شام تک کوئی زمین و سما میں ایسی چیز اس کو ضر نہیں پہنچا سکتی، اللہ کہ فزیکلی اس کو میں گارنٹی سے کہتا ہوں ہارٹ اٹیک بھی نہیں ہوگا۔ ایک صحابی دوسرے کو کہتا ہے یار تم نے فلاں کو بولا کہ یہ دعا پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو اس کو تو فالج ہو گیا۔ کہتا ہے میں ملنے گیا تھا، وہ کہتا ہے میں اس دن دعا پڑھنی بول گیا تھا۔ زمین و آسمان میں کوئی چیز نہیں جو اس کو ضر نہیں پہنچا سکتی۔ کتنے لوگ پڑھتے ہیں، کتنا مشکل ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ گارنٹی کب تک ہے؟ پڑھو گے، گلے میں نہیں ڈالو گے۔ جو 3 بار پڑھے گا مغرب تک، مغرب سے لے کر فجر تک اس کا حساب ہے، فجر سے لے کر مغرب تک پڑھے۔ اب اس پر بھی ان پیشہ وروں نے طویل بنا کر اس آیت کا، اس حدیث کا طویل دے کر یہ جی بسم اللہ الذی لا یضر ہے، اس میں پایا نا کہ یہ عجبہ کی کھجور کھانے سے جو کھلایا ہوا جادو ہے وہ اثر نہیں کرتا۔ میں نے دیکھا لوگ جب لوگوں سے میں طویل منگواتا ہوں نا گھروں میں، جو طویل لے کر آؤ
تو بعض لوگ کھجوریں اجوا کھجور دھاگوں میں روئی گھروں میں ڈال دیتے ہیں کہ جی کھجور رکھنے سے جادو نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا کھانے سے جادو نہیں ہوتا، وہ بھی جو پیٹ میں کھلایا گیا ہے. یہ جن بھی کھلا سکتا ہے، یہ انسان بھی کھلا سکتا ہے. جادو کی مختلف قسمیں ہیں. غیبت بھی جادو ہے، ریاء بھی جادو ہے. غیبت جادو ہے. ادھر کیا سب سے تیز اثر کرنے والا جو جادو ہے وہ غیبت ہے. کہ دو بھائی ابھی یہ اٹھ کے گئے تھوڑے کام کے لیے، میں نے 2 سیکنڈ لگایا، یار بڑا پیارا تیرا بھائی ہے مگر انہیں ایک دفعہ تیرے سے نہیں کیا. جتنی دیر میں وہ آیا اس کے دل میں اس کے بارے میں بات پیدا ہو گیا اسی وقت. یہ بھی جادو کی بھی جادو. جھوٹ سب سے بڑا جادو جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. مذاق سے بھی جھوٹ جائز نہیں، یہ بھی اثر کرتے ہیں. اب ان سب چیزوں سے بچنے کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا اور کسی سے نہیں ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں کہ سبحان من سخر علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پاک وہ ذات ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اس کو مسخر کر دیا اور آپ کی ایک ایک سنت اس کو نقصان پہنچاتی ہے، اس کے پر کاٹ جلاتی ہے، اس کی ہڈیاں توڑ دیتی ہے. ہم دیکھتے ہیں جب جنات پر ہم پڑھتے ہیں نا دعائیں، مطلب چیختے ہیں، حالانکہ وہ پنجابی جانتے ہیں اپنے علاقے کی زبان جیسے ہم لوگ جانتے ہیں. اگر انگریز جینا تو انگریزی بولے گا، پٹھان ہے تو پشتو بولے گا. سیم ہمارا سسٹم ہے ان کا. لیکن جب قرآن کی عذاب کی آیتیں پڑھتے ہیں واللہ العظیم تڑپتا ہے. بس کرو میں بتاتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اللہ کی جو قرآن میں آیتیں ہیں جو عذاب کی، اس سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تو اللہ کا عذاب کیا ہوگا. لیکن میں ڈرتا ہی نہیں، نہ ڈر ہوں. جس سے مجھے بچنا ہے وہ میں طریقہ ہی نہیں، نہ مجھے بتاتا ہے کوئی، نہ میں سنتا ہوں. سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں. کوئی تویزوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی پیروں کے پیچھے لگا ہوا ہے. شوق باز بیٹھے ہوئے ہیں. یورپ کا جو جادوگر ہے تکبر سے کہتا ہے آئی ایم میجک مین، تو یہاں پر الا ماشاءاللہ تقریباً جو یہ آستانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں یہ زیادہ تر جادوگر ہوتے ہیں، یہ ولی بن جاتے ہیں. شوکتا دکھا دیتے ہیں، ہر شوکتے کو ہم کرامت سمجھتے ہیں. اب شوکتا جھوٹ ہے تو جھوٹے پر کیا ہے؟ لعنت ہے نا. اب ایک مریض کے سامنے میں شوکتا دکھاتا ہوں، لاؤ بھائی تیرے پر تویز ہوئے میں، پاکٹ میں ہاتھ ڈالا، تویز 2-4 تمہارے سامنے کر دیے. یہ شوکتے بازی ہے نا. تم مداریاں نہیں دیکھتے؟ مداریاں دیکھتے ہو نا، خالی گلاس پانی کا بھر دیتا ہے، کان میں سے پانی نکال دیتا ہے، تمہارے سے نوٹ لیتا ہے، اس سے خون نکال دیتا ہے. یہ شوکتے بازی ہے، یہ دھوکے بازی ہے. بات ہمارے میں بھی ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں. اللہ ہم سب کو سمجھ دے. کپڑا ناپتے ہیں، یہ بھی شوکتا ہے. کوئی اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. میں یہ ساری ٹیکنیکیں پڑھی ہیں، میں نے سیکھی ہیں. اس کا سوائے فراڈ کے کچھ نہیں. گھروں میں آئے یہ پڑھائی کریں گے تمہارے گھر میں سے تویز نکل آئیں گے. اللہ کی قسم یہ بھی شوکتے بازی. نبی سے بڑھ کر قوت والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعویذ ہیں وہ کنویں میں دفن ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیج کے نکلواتے ہیں. اس قبیض کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے، یہ ایسے کرتے ہیں تو تمہارے سامنے تویز لے آتا ہے. یہ سب شوکتے بازی مداری ہیں. یہ تو 3 ہی تو چیزیں ہیں جس سے ایمان بگڑتا ہے. ایک شوکتے بازی، ایک کیمیا گری. یہ مسلمان کذاب کیا تھا؟ نبی کی وجود میں لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. وہ کیمیا گر تھا. وہ انڈے کو کیا کرتا تھا؟ ایک چھوٹے سے منہ کی بوتل میں ڈال دیتا تھا، ثابت پھر اس کو نکال دیتا. میں بھی وہ کر لیتا ہوں. میں ہتھیلی پہ سرسوں جما سکتا ہوں. آپ کو بولتا ہوں مٹی لاؤ ادھر رکھو، ان کو بولتا ہوں پانی ڈالو. اپنی پاکٹ سے میں سرسوں کا بیج نکالتا ہوں، مٹھی بند کرتا ہوں، ایسے ہی منہ میں کچھ بھی نہیں کہتا ہے. ایسے کھولتا ہوں، آپ کے سامنے وہ کومپل نکل آئے گی، سامنے دیکھتے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ یہ کیمیا گری ہے. اور ہمارا ایمان اس پہ آ گیا کہ بابا بڑا پہنچ گیا ہے.
جس نے ساری کائنات بنائی اس پر سے ایمان ختم صرف ایک جھوٹ کی وجہ سے کہ یہی سب کچھ کرے گا، یہ بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے، یہ سب ٹیکنیکس ہیں، کتابیں ملتی ہیں، بلکہ اس کتابوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے جو مالک کرتے ہیں نا معلمین کے لیے خاص رعایت 15% اور سب شبہ، اس پر ہمارا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، ویران ہے، آستانے جا کر دیکھو 24 گھنٹے رونقیں، دھمالے، جلسے، بھنگے، سب کچھ ہو رہا ہے، یہ جی اللہ کے ولی، استغفر اللہ من ذالک۔ میرے بھائی اس کو سمجھنا ہے، 5 وقت نماز صبح شام کے اذکار، اللہ نے اتنی بڑی نعمت تم کو عطا کی ہے، واللہ یہ بچہ جو ہے اللہ ان سے بھائیوں سے کام لے رہا ہے، ان کو سلامت رکھے، دعا مانگا کرو اللہ ان کو قائم دائم رکھے اللہ تبارک، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بندوں کی دعا قبول ہوتی ہے، رات دن نہیں ہوتی۔ عادل بادشاہ جو عدل کرتا ہے، وہ نوجوان جو شباب کیا اللہ کی خشیت اختیار کرتا ہے، جو دعا مانگتا ہے کوئی دربان کو ضرورت نہیں ہے اس کی دعا کو جو قبول ہوتی ہے۔ اور ایک مظلوم، کسی کی بد دعا نہ لو، جادو کا بھی علاج ہے، بڑا آسان ہے، جن کا بھی علاج ہے، حسد کا بھی علاج ہے، السیب کا بھی علاج ہے، بد دعا کا علاج نہیں ہے۔ بد دعائیں نہ لو، زیادہ تر بد دعائیں لوگ ہیں، کوئی کسی کی کہہ دیتا ہے، کوئی کسی کے پیسے کھا کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی بہن کا حصہ کھا کر بیٹھا ہوا ہے۔ پرسوں میں نے جمعہ پڑھایا سیال کو ادھر اپنا فیض آباد میں ایک بندہ آیا، یہ آگ لگی ہے، یہاں سے یہاں تک آگ لگی ہے، کسی ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آتا، جلتا ہوں دن رات جلتا ہوں۔ میں نے بولا ایک بات بتاؤں، اللہ کی بات پہ میں معذرت نہیں کرتا تھا کہ یار معاف کری میں تیری گل کہہ رہا تھا، اللہ کی بات پر میں معافی مانگوں یا اللہ کی بات کا حکم ہے، اللہ کا جو حکم ہے کہوں؟ معذرت کے ساتھ آپ کے سامنے ایک گزارش کرتا ہوں، یہ کتنی توہین ہے۔ لیکن ایک مجسٹریٹ کا کاغذ آتا ہے مجھے کہ جی اسپیکر ہلکا کرو یا بند کرو، تو میں مقتدین کو کہتی ہوں کہ بھائی مجسٹریٹ صاحب کا تھاندار کا آرڈر آیا ہے کہ آپ اسپیکر کو بند کر دیں، تو جب میں اللہ کا حکم بیان کروں تو میں کہوں معذرت کے ساتھ آپ کے سامنے چند گزارشات میں پیش کرتا ہوں۔ کتنا ظلم ہے یار، اللہ رسول کا حکم پیش کرو، کیونکہ امت کی پہچان یہ بتائی کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، عرضے نہیں کرتے، تو حکم ہمیشہ حاکم کرتا ہے، تو اللہ ہمیں حاکم بنا سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، بشرطے کہ میرے دل میں اللہ کا خوف آ جائے۔ تو اللہ کے خوف سے ہی میرے بھائی سب جاتے ہیں۔ وہ کیسے آئیں گی کہ جتنا میں کیمروں سے ڈرتا ہوں اتنا چلو اللہ سے ڈرنا شروع کر دوں۔ کیوں؟ بلے من خاف مقام ربہ جنت، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس پر 2 جنت ہیں۔ گارنٹی کون دے رہا ہے؟ مالک و خالق۔ تو اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یہ جو بدبخت کہتے ہیں کہ جادو کا علاج جادو سے ہوتا ہے، یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، جال حق و ضحک الباطل۔ نبی پر جادو، نبی بھی لاسک جادو یہودی تھا، اس نے جادو کیا تھا، ریئلی جادو تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فلک ناز دی اللہ نے۔ جبرائیل نے دعوت کیا بسم اللہ یرزقک من کل شیء یعطیک، سیکھو سکھاؤ، آتی ہے سب کو۔ نہیں جی مولوی صاحب کچھ اور دسو، یہ تو آتی ہے، یقین ہی کوئی نہیں۔ جو وحی سے ملا اس پر یقین نہیں، وہ بھی کہتا ہے اچھا تو 2 لاکھ وہ یہ پڑھ رات جاگ کے، 3 لاکھ وہ یہ پڑھ تاکہ اور پاگل ہو جائے۔ وہ لوگ ساری رات چلے کرتے ہیں، اللہ کے ساری رات کی عبادت اللہ کو قبول ہی نہیں۔ اللہ نبی کو فرماتے تیری جان کا تجھ پر کچھ حق ہے، کچھ سور کچھ جات۔ میرے پاس آتے ہیں نا جو پرانے بزرگ آتے ہیں، جن کو یہ گراتے ہیں، جلا دیتے ہیں، زخم لگ جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں بتاتے ہیں یہ ہماری اماں سارا رات قرآن پڑھتی ہیں،
نفل پڑھتی رہتی ہیں. تو میں نے پھر ٹھیک انہوں نے پکڑا ہوا ہے نا. اللہ کا سسٹم ہے. نبی کو اجازت نہیں ہے ساری رات جاگ کر عبادت کرنے کی. اے نبی تیری جان کا تجھ پر حق ہے، کچھ سو اور کچھ جاگ. تو جب میں اس سے ہٹوں گا نا تو پھر شیطان کا غلبہ میرے پہ آئے گا. اس طرح لمبی چوڑی پڑھائیوں سے جادو نہیں ٹوٹتا. مجھے ایک میرا ساتھی بھائی ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے، سعودیہ میں ہوتے ہیں. میں ان کے گھر میں گیا تو میں نے دیکھا ایک اتنا بڑا وہ جو نہیں ہوتا کیمیکل کا، جو جہاں دودھ وغیرہ لوگ لاتے ہیں، ڈرم پلاسٹک کا، وہ آدھا بھرا ہوا پانی کا ایک ٹیبل کے اوپر وہ رکھا ہوا. تو سارے گھر میں نا سارے کونوں میں نمک چھڑکا. میں چھوٹا، میرے سے عمر سے چھوٹا ہے، لیکن اللہ نے بڑی اس کو عزت دی ہوئی ہے. تو میں نے بولا اردو یہ کیا ہے؟ کہتا صاحب یہ ایریا کے لیے عمل ایک آیا تھا. تو اس نے بولا یہ نمک چھڑکا دو. وہ یہ پانی کام کر گیا ہے. اب میں کیا کرتا ہوں، جب بیوی کی حالت خراب ہوتی ہے اس کو پکڑتا ہوں، اس کے اندر اس کو ڈالتا ہوں، اس کی گردن باہر رہ جاتی ہے. اب قرآن سامنے اس کے لاگو دیتا ہوں. بھائی جان 7 بار وہ سورہ بقرہ پڑھتی ہے. کتنا ظلم ہے. اب وہ تو اور زیادہ بیمار ہوگی. جو پتہ نہیں جو شیطان القا کرتا ہے وہ ہم لوگوں کو بتا دیتے ہیں. جو شیاطین دین میں ڈالتے ہیں، سیدھا صاحب تمہارے پاس قرآن و سنت موجود ہے، نبی کی گائیڈنس تمہارے پاس موجود ہے. تمہارے پاس ایک بندہ آتا ہے تو ایک نبی سے صحابی آتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے اللہ کے بارے میں، آپ کے بارے میں، دین کے بارے میں بڑے غلط خیال آنے شروع ہو گئے ہیں. اب صحابی رسول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، مسجد نبوی ہے، اس کو یہ تکلیف ہو گئی ہے. آتے ہیں نا ہمارے پاس لوگ، اس کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ نے فرمایا تو کیا کہا؟ یہ پڑھا کر آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اس نے یہ پڑھا، اللہ نے ٹھیک کر دیا. ایک صحابی ہے، آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں، کچھ دنوں سے نماز میں مزہ ختم ہو گیا، خوشو خضو ختم ہو گیا. یا رسول اللہ ایک بندہ میرے ساتھ آ کر نماز پڑھتا ہے، سبحان اللہ کیا ہی کہنے. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ اس طرح کی مجھے توفیق دے کے میں دعا دوں. آپ نے فرمایا بقرہ کی 2 آیتیں آتی ہیں تمہیں؟ آمن رسول اللہ، علاج بتا رہے ہیں. ہاں یا رسول اللہ یہ مجھے آتی ہے. آپ نے فرمایا اس کو پڑھایا. کچھ دنوں کے بعد آپ سے پوچھا ہاں بھی کیا حال ہے تمہارا؟ یا رسول اللہ بہتر ہے. اور تیرے ساتھی کا کیا حال ہے؟ یا رسول اللہ اس دین سے وہ نہیں آ رہا. آپ نے فرمایا وہ شیطان جو تجھے آپ تیرے سامنے سوار کے نماز پڑھتا تھا اور وسوسہ ڈالتا تھا کہ دیکھو تیری نماز تو صحیح آئی. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں، شیخ بیٹھے ان سے پوچھے. پھر اس کا علاج بتایا، اس کا نام بتایا. جو نماز میں تمہیں برگلاتا ہے اس کا نام خنزب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا نماز میں یہ تمہیں جب تنگ کرے تو تم کیا کرو؟ تو اس طرح اپنی گردن نہیں موڑنی، الٹے کندھے پر 3 بار. یہ نماز ہی میں عمل کر سکتے ہو، سنت سے ثابت ہے. ایسے کیا پھر پڑھنا ہے اعوذ باللہ من خنزب، اعوذ باللہ من خنزب. یہ 3 بار کہو گے، سوچو گے کون سے خیال آ رہے ہیں، نہیں آئیں گے. علاج بتا رہے ہیں. وضو میں بعض لوگ تنگ ہوتے ہیں پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا، پانی گراتے رہتے ہیں اور نفسر سے آپ نے فرمایا جو پانی ضائع کرتا ہے وہ ظالم ہے، اس کو ظلم سے روکو. بیمار کے لیے حکم ہے وہ تیمم کرے. اگر یہ بیمار ہے، اس کو وسوسہ ہے کہ وہ تیمم کرے، اللہ اس کی بیماری ٹھیک کر دے گا. اگر اس کے وضو میں استنجے میں اس کو تنگی ہو رہی ہے تو کہے اعوذ باللہ من ولحان. یہ ولحان جن کا نام ہے شیطان کا، جو وضو میں نہانے میں آپ کو
بس وسعت. یہ طریقے بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ میرے آپ کے ذمہ ہے. جو یہ جانتا ہے وہ ناس کو بتاؤ, ان کو اٹھاؤ. یہ سب اس کو ضرورت ہے. اگر اس کو روکتے ہو مداروں پہ جانے سے, اس سے وجہ تو کچھ کیوں جا رہا. کل ماندہ آدمی ہے, افیسر ہے, جج ہے, لوگوں کی زندگی موت کے فیصلے کرتا ہے, پھر بھی بیٹی لے کر مزار میں جا کر دھمال ڈلواتا ہے. اس سے پوچھو تو صحیح رات تیری عقل کدھر ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی میری بیٹی کو تو یہ مسئلہ ہے, میں اگر اس کو نہ لے کر جاؤں تو سارا مہینہ سارا ہفتہ یہ ننگی ہو کر چھت میں چڑھی رہتی ہے, قابو نہیں آتی, مارتی ہے, اینٹیں مارتی ہے. جب میں مزار پہ لے کر جاتا ہوں تو ہفتہ آرام سے گزر جاتا ہے. اب اس کو تم نے روکنا تو اس کا متبہ دو نا. کتنے لوگ ہیں صحابہ صفا والے جو وہ تقوی رکھتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا سارا مسئلہ ہے. ہم تو ٹکے کے سودے کے پیچھے قسم کھا رہے ہیں, اللہ کو گواہ بنا دیتے ہیں. اس کو اگر آپ انہیں روکنا ہے تو اس کو اس کا متبادل دو. تمہارے پاس حق موجود ہے, ان کو بولو جاؤ یہ پڑھو, یہ عمل کرو. تجھے بتانے کی ضرورت نہیں, بنا بنایا تیرے پاس سارا کچھ ہے. تعویذوں کی دلیلیں دیتے ہیں ہمارے کچھ اپنے ساتھی تعویذوں کی, حالانکہ قرآن خود تعویذ اس کو تعویذ کو رد کرتا ہے, حدیث خود تعویذ کو رد کرتی ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. قرآن کہتا ہے جب تمہیں شیطان تنگ کرے, مس کرے, مس کو میں نہیں چھونا ہے, وسوسہ اور چیز ہے, چھونا اور چیز. تو کیا کرو, فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم. پھر اللہ کی پناہ میں آؤ, وہی سمیع علیم ہے. قرآن کی ہم قرآن گلے میں ڈلوا دیتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آتا ہے, عرض کرتا ہے جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تعویذ دے. تعویذ تو بہت پرانا ہے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعویذ دیا؟ آپ نے فرمایا کل, اے نبی کا تعویذ ہے. مولوی والا کل نہیں, کلو شرب والا کل نہیں. قل اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی, من شر بصری, من شر لسانی, من شر قلبی, من شر منی. بس 5 چیزوں کے شر سے بچ جاؤ, یہ تمہارے اوپر کچھ نہیں کر سکتا, اس کا زور نہیں چلے گا. شر سمع, غیبت سے بچو, گندی بات گانوں سے بچو. جس چیز سے اللہ نے منع کیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس سے بچو. یہ کانوں کا شراب, آنکھوں کا شراب, آنکھیں زنا کرتی ہیں. مت دیکھو کسی کی بہن بیٹی کو, مت کسی کے مال کو بری نظر سے دیکھو. اگر نظر پڑتی ہے تو اچھا لگتا ہے تو گالی مت دو, اس کو بولو ماشاءاللہ. جلو مت, حسد مت کرو. نبی سے فرمایا جو کسی کی اچھی چیز کو دیکھ کر ماشاءاللہ پڑھتا ہے, اللہ اس کو اس سے بہتر عطا کر دیتا ہے. وہ بھی نظر سے بچ گیا, حسد سے بچ گیا, اور تجھے بھی اللہ عطا کر دے گا. پھر لسانی, جو دل میں آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں سب صاحب 3 بندے ہیں, سورہ بقرہ پڑھتے ہیں گھر میں, تہجد پڑھتے ہیں, صدقہ خیرات, اس کے بعد پیسے چوری ہو رہے, کپڑے پھٹ رہے ہیں, فلاں ہو رہا ہے, آگ لگ جاتی ہے, وہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. ہانڈیا میں ہانڈیا گوشت سبزی ڈالتے ہیں, جب کھولتے ہیں تو بیچ میں انسانی پکانے سے بڑی ہوتی ہے ہانڈیا. تو سب کچھ کرنے کے باوجود پھر اس کو میں بولتا ہوں اللہ ہماری بھی اصلاح کرے. میں بولتا ہوں سب سے برا کام جو ہے نا, زنا سے بھی برا کام وہ ہے چغلی, غیبت. اللہ فرماتے ہیں مردے بھائی کا گوشت. 3 مردار ہیں غیبت میں. مردے بھائی میں ایک انسان وہ بھی حرام, مردار بھی حرام, پھر بھائی بھی حرام. یعنی کہ یہ کھا کر میں عبادت کروں تو پھر کہوں کہ میری عبادت میں کوئی لذت ہو نہ. یہ زنا سے بڑا گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج پہ میں نے دیکھا کچھ لوگ تانبے کے ناخنوں والے اپنے منہوں کو نوچ رہے ہیں. میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ انسان کا گوشت کھانے والے. میں نے بولا انسان کا گوشت کیسے کھاتے؟ غیبت کرنے والے.
میں نے غیبت کو گناہ نہیں سمجھا، جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھا، حسد کو گناہ نہیں سمجھا۔ وہاں انسان کیا کام کرے گی جہاں میں گوڑ و چکر کے پھکے ماروں گی؟ تو وہاں قرآن کی رحمت کیسے آئے گی جب میں نے کھایا ہی حرام ہے؟ ایک نوالا حرام کا کھانے سے چند دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، نہیں ہے نا چاہیے؟ تو یہ چیزیں ہیں، یہ جو بنیادی چیزیں ہیں، میں نے تو اس پہ کام ہی نہیں کیا۔ میں نے تو کہا تو فلاں میں فلاں، تو دوست کی میں جلدی، یاد رکھنا جو اپنے عمل پہ مطمئن ہو گیا وہ برباد ہو گیا، کیونکہ شیطان کا پہلا بار یہی ہوتا ہے کہ تو صحیح ہے باقی سب غلط ہے۔ نبی علیہ السلام مصوم الخطا، ان کی دعائیں پڑھ کے دیکھو، مجلس چھوڑتے ہیں تب بھی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سجدہ رکوع میں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک میں 100 بار استغفار پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھا کرو۔ آپ گناہ کرتے تھے، آپ مصوم الخطا ہیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت، یہ نبی پڑھتے ہیں تہجد میں۔ ہم کمانڈ بن گئے، 2 ٹکے مسجد کو دے کر مسجد کو خرید لیتا ہوں، مولوی کو ایسے سمجھتا ہوں یہ جیسے میرا ملازم ہے۔ دیتے کیا اس کو 15,000 20,000، ہر ایڈا وغیرہ اس کا روک ڈالتا ہے۔ خادم کو ذاتی ملازم نہیں نہ، مسجد والے تم سے بہت بہتر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسجد کے مقیم تم سے بہتر ہے، ان کا بھی خیال ہو۔ بھانڈ مراسی یہ ملکوں میں ہوتا ہے نا، آپ کے ملک میں بھانڈے کو کوئی بیماری لگتی ہے تو اس کے لیے چارٹر طیارہ جرمن لے کر جاتا ہے، انگلینڈ لے کر جاتا ہے، امریکہ لے کر جاتا ہے اس کے علاج کے لیے۔ پرائم منسٹر صاحب کا حکم ہے اس مراسی کو علاج کے لیے لانے کے۔ اتنے بڑے آج سے 3 مہینے پہلے 4 مہینے اتنے بڑے عالم دنیا سے گئے ہیں اور اتنی عجیب زندگی گزارتے ہیں۔ کبھی پوچھا اس کو کسی؟ تو تمہاری مدد کی شرط اللہ نے یہ لگائی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ تمہاری مدد وہ اس وقت کرے گا جب تم اس کے دین کی مدد کرو گے۔ اس کی دین کی مدد یہ ہے کہ صحیح من و عن دین اس کی مخلوق کو بچاؤ، ان کو بچاؤ۔ یقین جانے اس وقت ہر آدمی دکھی ہے، اور شعبے بعد دینی شعبے بعد میڈیکل کی لائنوں کے انہوں نے لوٹ مچائی، برباد ہو رہے ہیں لوگ، کوئی ایمان سے جا رہا ہے، کوئی مال سے جا رہا ہے، یہاں تک کہ عزتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ تو اس کے لیے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ اللہ کی طرف بلانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دو، اس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق نہ ڈالو۔ عشق پر مرنے سے بہتر ہے کہ اتباع میں زندہ رہو، اتباع رسول کی طرف بلاؤ۔ آئیں گے لوگ، واللہ آئیں گے، ان کو کچھ نہ کہو، مت ان کو فتوے دو تم بدعتی ہو تو تم مشرک ہو۔ واللہ جب اس کو تم حق دو گے نا تو پھر اللہ کا وعدہ ہے جعل حق و وضاحق الباطل ان اللہ، خود بخود اس کے اندر سے نکلتے۔ ہندو سکھ دعائیں دیتے ہیں۔ میں نے ایک ٹی وی پروگرام، ایک پی ٹی وی پر میرا پروگرام ہوا، وہ فوت ہو گئی ہیں، وہ جو میری اس کی اینکرہ تھی میرے پروگرام میں، وہ مجھے دوسری بار کہنے لگی، کہتی سب میری ایک سہیلی ہے کراچی میں کرسچن ہے، کہتی اس نے بولا کہ میں نے، اس کا نام تھا شیری، میں نے نا تمہارے پروگرام میں سلفی صاحب سے سنا نا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے اللہ 99 بیماریوں سے شفا دیتے ہیں، جس میں سب سے کم درجے کی بیماری قوم و فکر ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے نسخہ بتایا امت کو، تو شیطان نے اس کو اتنا ڈی ویلیو کیا کہ مراسی بھانڈوں نے اس کو ایز اے جوک استعمال کیا، گانے بنائے، اس پر لطیفے بنائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جس کے پڑھنے سے اللہ 99 بیماریوں سے شفا دیتے ہیں، جس میں سب سے کم درجے کی بیماری غم و فکر ہے۔
انسان کے لیے سب سے بڑی بیماری کو مفید ہے۔ یہ اتنا زبردست مسنون نسخہ جو اس کو کثرت سے پڑھے اللہ اس کو ہر بیماری سے نجات دے گا، چاہے وہ فزیکلی ہے چاہے وہ دوسری ہے۔ لیکن اس کو شیطان نے اتنا ڈی ویلیو کیا کہ اس کو بھانڈ مراسی ایسے لطیفوں میں اس کو ڈالے، گانے بنے ہوئے ہیں لاہور میں۔ وہ کہتی ہے کہ شیری میں نے یہ سیکھ لیا، لفظ کرسچن ہے، کہتی میرے ایک ہفتے میں سارے کام ہو گئے، میں نے یہ پڑھنا شروع کیا۔ عیسائی ہے، کہتی بہت بڑی امیر عورت ہے، لیکن اس نے میرے پروگرام میں یہ سنا اور اس نے یاد کر لیا لاہور والا قوت الا باللہ اور اس کو پڑھنا شروع کیا، میرے جتنے کام تھے سارے ہو گئے۔ صرف میرے بھائی اللہ پر گمان لانا کہ میں دعا مانگ اللہ سے رہا ہوں، بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے یہ وہ ذات ہے کہ جس کا نام سن کر درود پڑھو تو اسی وقت مجھ پر رحمت آتی ہے، تو اس کی بات پر عمل کر کے مجھ پر رحمت نہیں آئے گی؟ اس لیے اللہ کے نبی سے محبت کرو، ان کی اتباع کرو، عشق نہ مارو۔ عشق گندا لفظ ہے، عشق کوئی عربی میں نہیں ہے، کوئی بیٹھے سے پوچھ لو ایک عشق عاشق ہوتا ہے، دوسری کیا ہوتی ہے؟ تو جا کے اپنی امی کو کہنا کہ امی میں تیرا عاشق ہے، امی تو میری مشوق ہے۔ یہ عشق مشوقی نہیں، اتباع رسول ہے۔ ہم محبت کرنے والے ہیں، بلکہ نبی کے محب ہیں۔ اے عمر کس سے محبت ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے، کیا جان سے بھی زیادہ آپ نے سمجھتے ہیں؟ فرمایا اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جان سے بھی زیادہ نہیں کر سکتے۔ اور اتباع رسول پہ آؤ، عشق رسول سے مرنے سے بہتر ہے کہ اتباع رسول میں زندہ رہو۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا